ایک حکیم نے اپنے جوان بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا۔ رات کی خاموشی ابھی پوری طرح ٹوٹی نہ تھی، آسمان پر ہلکی سی سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا میں عجب سی طمانینت گھلی ہوئی تھی۔ باپ بیٹا وضو کر کے گھر سے نکلے تو پورا شہر جیسے سویا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان، دکانیں بند اور ہر طرف ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ صرف ان کے قدموں کی آہٹ اور دور کہیں کسی پرندے کی ہلکی سی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ مسجد پہنچے تو وہاں بھی زیادہ رونق نہ تھی۔ چند بزرگ خاموشی سے صفیں درست کر رہے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی اور مختصر سی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد باپ اور بیٹا وہیں بیٹھ گئے۔ سورج نکلنے تک انہوں نے تلاوت کی، ذکر الہی کیا اور اشراق کی نماز ادا کی۔ مسجد کے اندر روحانی سکون تھا، دل مطمئن اور آنکھیں نم تھیں۔ جب اشراق کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلے تو منظر یکسر بدل چکا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے نکل آیا تھا۔ گلیوں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی، دکانیں کھل رہی تھیں، لوگ اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ کوئی دفتر کی طرف جا رہا تھا، کوئی بازار کا رخ کر رہا تھا اور کوئی مزدوری کی تلاش میں رواں تھا۔ زندگی پوری رفتار سے چل پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جوان بیٹے کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اس نے افسوس کے لہجے میں کہا، ابو جان، دیکھیں کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ نماز کے وقت نیند نہیں چھوڑ سکتے، مگر دنیا کمانے کے لیے سب جاگ اٹھے ہیں۔ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی دنیا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر حکیم رک گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شفقت بھی تھی اور درد بھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمے مگر بھرپور لہجے میں کہا، بیٹا، تم نے بہت خطرناک بات کہہ دی ہے۔ اگر تم نے نماز نہ پڑھی ہوتی تو شاید یہ بات اتنی نقصان دہ نہ ہوتی، مگر تم نے عبادت کے بعد اللہ کی مخلوق کو حقیر جانا۔ بیٹا حیران ہو گیا، اس نے سوچا تھا کہ اس کے والد اس کی بات کی تعریف کریں گے، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ حکیم نے بات جاری رکھی، بیٹا، تم نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سب لوگ بد نصیب ہیں؟ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کسی کا دل کس حال میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رات کو تنہائی میں اللہ کے حضور رویا ہو سکتا ہے اس کی ایک معمولی نیکی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو۔ حکیم نے گہری سانس لی اور کہا، عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی حالت بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اگر نماز کے بعد دل میں غرور آ جائے، دوسروں کو کمتر سمجھنے کا احساس پیدا ہو جائے، تو ایسی عبادت انسان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند نہیں جو اس کی مخلوق کے لیے حقارت رکھتا ہو۔ اس نے مزید کہا، بیٹا، اللہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے، چاہے اس کے اعمال ہمیں بہت معمولی کیوں نہ لگیں، اور وہ چاہے تو عمر بھر کی عبادت بھی رد کر دے اگر اس میں اخلاص نہ ہو۔ تم نہیں جانتے کہ کس کا انجام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جسے تم آج دنیا میں مشغول دیکھ رہے ہو، وہ کل توبہ کر کے ہم سے کہیں زیادہ متقی ہو جائے۔ بیٹے کی آنکھیں جھک گئیں، اس کے دل میں ندامت اترنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے عبادت کے بعد خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ حکیم نے نرمی سے کہا، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ جو شخص خود کو بہتر سمجھنے لگے وہ اصل میں خسارے میں ہے۔ یہ باتیں سن کر بیٹے کے دل میں عاجزی پیدا ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ وہ اپنی عبادت کو غرور سے بچائے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل کامیابی نماز پڑھنے میں ہی نہیں، بلکہ اس نماز کے بعد دل کو پاک رکھنے میں ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔